بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم اعظم اللہ کا وہ نام ہے جس کو فرشتے پڑھتے ہیں تو پلک کے جھپکتے وہ اپنے مقام پر آسمانوں پر پہنچ جاتے ہیں، اور جب پڑھتے ہیں تو پلک کے جھپکتے وہ اللہ جہاں بھیجنا چاہتے ہیں وہاں زمین پر آ جاتے ہیں۔ اسم اعظم وہ ہے کہ اگر وہ مردے پہ پڑھا جائے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ اسم اعظم وہ ہے کہ جس کو پڑھ کر اگر زندے کو گھور دیا جائے تو وہ مر جائے۔ اسم اعظم وہ ہے کہ اس کو پڑھ کر جو دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے، رد نہیں فرماتا۔ بڑی برکتیں اسم اعظم شریف کی۔ اسم اعظم کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا نام۔ اب یہ اسم اعظم چھپایا گیا ہے، سب کو نہیں بتایا گیا ہے، اس لیے کہ اسم اعظم سب کو بتا دیا جائے گا تو گھر کے آنگن میں کوئی کچرا ڈالے گا تو بھی وہ اسم اعظم پڑھ کے گھور دے گا، تو تب تو لوگ مرتے ہی رہیں گے، یہی تو ہوگا۔ تو کم ظرفوں کو اسم اعظم نہیں دیا جاتا۔ یہاں ہمارے پاس ٹائم مختصر ہے، اور چونکہ میں پچھلے ہفتے بھی آیا تھا، کبھی آج بھی آ گیا ہوں، سفر میں تھا تو میں نے سوچا کہ ٹرین لیٹ ہو جائیں گی، تو اسی لیے کسی مسجد والوں سے وعدہ نہیں کیا، سوچا کہ جب بھی پہنچیں گے تو مرکز میں پہنچ کے نماز پڑھ لیں گے، لیکن خدا کے کرم سے وقت پر آ گیا تو میں نے سوچا کہ چلیں آپ سے بھی، آپ کی بھی کچھ خدمت کر لیں اور آپ کی دعائیں لے لیں۔ آپ کو بتاؤں، غور کریں، اسم اعظم کم ظرفوں کو نہیں سکھایا جاتا، لیکن بہت جلدی سے گزرتا ہوں کس کو سکھایا جاتا۔ دیکھو، پہلی بات تو اگر سب کو اسم اعظم بتا دیا جائے تو لوگ اسی سے پیسے کمانے لگیں گے۔ مجھے تو اسم اعظم آتا ہے، بولو بولو کس کو بچے نہیں، ابھی دعا کرتا ہوں، بولو بتاؤ کس کے پاس روزی نہیں ہے۔ یہ سب چھڑی منتر جادو میں جن کو خدا کا پتہ مل جاتا ہے وہ ایسے چپ ہوتے ہیں کہ کسی سے بولتے ہی نہیں، ایسے بہرے ہوتے ہیں کہ کسی کی سنتے ہی نہیں، اس لیے کہ جو یار کو سننے کی لذت پالے پھر وہ کسی کو سننے کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا۔ جو یار کے جلوے میں گم ہو جائے پھر وہ کسی اور کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا۔ یہ سب بھنکس بازیاں جو ہوتی نا، ہم یہ ہیں اور ہم وہ ہیں اور ہمیں طریقت کی منزل مل گئی اور ہمیں معرفت کی منزل مل گئی اور ہم یہاں تک پہنچ گئے۔ ارے جو پہنچتا ہے وہ تو بیوی کو بھی نہیں بتاتا ہے کہ میں پہنچا کہاں تک۔ یہ اصل بات ہے، اس لیے کہ جو گھڑا بھرا ہوا ہوگا اس سے کبھی آواز نہیں آئے گی، جو آدھا خالی ہوگا آدھا بھرا وہ گڑ گڑ کرتا رہتا ہے۔ اب پتا چلا جو خوب بولتے ہیں نا، کبھی غوث الاعظم دستگیر سے آپ نے نہیں سنا ہم کہاں تک پہنچے، لیکن پہنچے وہاں جہاں کسی کا تصور نہیں جا سکتا۔ تو اسم اعظم بہت اعلیٰ ظرف لوگوں کو جو اللہ کا راز واقعی اٹھا سکے، جو بیچارے ہوٹل کے پچروں کا راز نہ سنبھال سکیں وہ یار کا راز کہاں سنبھال سکیں۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے مولانا صاحب، بڑے مفسر عالم فاضل بن گئے، ان کو تلاش تھی اسم اعظم کی، ان کا نام تھا ابن حسن رازی۔ ابن حسن رازی وہ چلے ایک اللہ کے بہت بڑے برگزیدہ بندے کے پاس۔ کس کے پاس گئے؟ ابن حسن رازی کس کے پاس گئے؟ وہ سیدھا گئے سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی کے پاس۔ حضرت سنا ہے کہ آپ کو اسم اعظم آتا ہے، مجھے ذرا سکھا دو۔ سلام کا جواب دیا، کوئی توجہ نہیں تھی۔ 1 سال تک ابن حسن رازی بایزید بستامی کی خدمت میں رہے، خوب خدمت کی۔ ایک دن کا سرکار اتنی خدمت کی ہے کچھ صلہ نہیں مانگتا، اسم اعظم بتا دیں، اسم اعظم بتا دیں۔ فرمایا بتائیں گے، ایک کام کرو، یہاں سے فستائیہ ایک شہر ہے، وہاں میرا فلاں دوست رہتا ہے اور یہ میں نے اس کے لیے تحفہ دیا ہے، یہ تحفہ اس تک پہنچا دو۔ وہ تحفہ کیا تھا؟ ایک تشت تھا اور اس میں ایک رومال ایسے اوپر ڈھکا ہوا تھا، پنجرے کی طرح رومال ڈھکا ہوا تھا اور تھا تشت، لے جا میرے دوست کو پہنچا دے۔ یہ سوچا کہ تشت اور رومال، آخر اس میں تحفہ کیا ہے، گفٹ کیا ہے؟ فستائیہ تک ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچانا ہے، حضرت بایزید نے بھیجا ہے، تو کیا کروں؟ لیکن یہ امانت دار نہیں تھا، عالم بڑا بن گیا تھا، فاضل بن گیا تھا، مفسر بن گیا تھا، محدث بن گیا تھا، لیکن ظرف نہیں تھا۔ دیکھو، ڈگریاں ہونا اپنی جگہ ہے اور ظرف ہونا اپنی جگہ ہے، اسی لیے کبھی کبھی وہ
अनपढ़ों को सीनों में इल्म डालकर विलायत की डिग्री दे देता है, क्योंकि ज़र्फ आला होता है तो यूं सिखा देता है, और जिनके ज़र्फ आला नहीं होते तो सारी जिंदगी पढ़ने पढ़ाने में गुजर जाती है, लेकिन कुछ मिलता नहीं, खाली आए थे खाली। ये कैफियत होती है। जैसे कि उलमाए बातिल को आप देख लें, सारी जिंदगी मदरसों में हदीस पढ़ाते हैं, लेकिन बेचारे जिंदगी भर यही ना समझ सके कि जिसकी हदीस पढ़ा रहे उस रसूल की शान क्या है। आखिरी दम तक भी यही कहते हैं कि वो तो हमारी तरह। क्या ले गए, क्या मिला जिंदगी भर हदीस पढ़ने का, जिस हदीस वाले को समझा ही नहीं, क्या मिला? ये होता है, सब जिंदगी पढ़ने में गुजार दी, हुजूर की शान ही ना समझ सके तो क्या है, कुछ नहीं है। और बेचारा कुछ पढ़ता ही नहीं और हुजूर की शान ऐसे ही जानता है जैसे अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है, तो फिर वो वहां पहुंचता है जहां वो नहीं पहुंचता। तो ज़र्फ वाला होना चाहिए। तो ज़र्फ वाला नहीं था, पढ़ा लिखा बहुत था। सोचा कि हजरत तो देख नहीं रहे ना बायजीद बुस्तामी, जरा चेक तो करूं कि है क्या, जरा चेक करूं है क्या। जैसी रुमाल उठाया, अंदर चूहा था, निकल के भागा। चूहा था, वो निकल के भागा। अब इसकी तो पोल खुली, क्योंकि अब वहां ले जाना है तोहफा, तोहफा तो है ही नहीं। और इसको गुस्सा भी आया, प्लेट फेंकी, ये क्या मजाक है मेरे साथ, चूहा भी कोई तोहफे में बेचता है। वापस आगे कहा, हजरत गजब हो गया। कहा क्या हुआ, इतनी जल्दी पहुंचा दिया तोहफा? कहा मैं प्लेट और वो सब फेंक कर आया। कहा क्यों फेंका? कहा रास्ते में मैंने देखा, चेक किया तो उसमें चूहा था। चूहा भी तोहफे में भेजा जाता है? कहा तोहफा भेजना ही नहीं था, तुझे चेक करना था, इसलिए कि जो चूहे का राज नहीं छुपा सकता वो कुदरत का राज क्या छुपा सकता। उसको मैं इसमें आजम सिखाऊं, इसमें आजम उसको सिखाऊं जो मेरे राज को नहीं छुपा सकता, वो अल्लाह के राज को। जा यहां से, तू इसके काबिल नहीं है।